عمران خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس پر سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچا ہوا ہے. کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کیوں کہا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان نے صحیح جواب دیا مطیع اللہ جان کو کیونکہ وہ ہر موقع پر اس طرح کرتے ہیں. تو میں عمران خان سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کیوں کہا اور ایسی نوبت کیوں آئی کہ انہوں نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جن پر بہت تنقید ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ مطیع اللہ جان نے ایک سوال کیا آپ سے, آپ نے اس کو جواب میں یہ کیوں کہا کہ آپ وکٹم ہیں, ریپ وکٹم ہیں, یا اس طرح کی بات کیوں ہوئی؟ اچھا, یہ آپ وہیں پہ تھے, آپ بھی سن رہے تھے اور باقی صحافی بھی سارے سن رہے تھے. ہم لوگ نکلے, ہم وکلا کے ساتھ بات کر رہے تھے اور اسٹریٹجی بنا رہے تھے آگے کیس کو کیسے چلانا ہے. اور کیونکہ آج جج صاحب نے کوئی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم لوگوں نے طے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر شاید گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی. وہ جج صاحب کے پاس جمعے کو دوبارہ ٹائم ہے, تو اس کے لیے ہمیں سب کو بیٹھ کے آپس میں نیگوسیشن کرنی تھی, بات چیت کرنی تھی, کچھ چیزیں طے کرنی تھی. وہ لیگل پروسیس ہے, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ہم جہاں جاتے تھے بات کرنے کے لیے یہ مائک لے کے وہاں پہ, ہم جس طرف جاتے تھے مائک لے کر یہ مائک لے کے منہ کے آگے, بالکل ہمیں یہ آپس میں بات ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. تو ایک تو بہت اریٹیٹنگ قسم کی پرسنالٹی ہے, ہر جگہ پہ جا کے زبردستی مائک منہ میں گھسیڑتے ہیں اور اپنی مرضی کا جواب مانگتے ہیں, اور نہ ہمارے کیس سے متعلق کوئی بات کرتے ہیں. یعنی ہمارے گھر والے پریشان ہیں یار, ہم عدالتوں کے اندر ضمانتیں کروا رہے ہیں, ہمارے اوپر ایف آئی آریں ہوئی ہیں, ان کے اوپر بھی یہ ٹائم گزر چکا ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا پریشانی ہوگی. اب اگر پریشانی ہے تو اس کا مذاق اڑانے کی بجائے اگر آپ عدالت میں موجود ہیں, باقی سارے صحافی بھی وہاں پہ ہیں, کوئی ایسے بدتمیزی نہیں کرتا. کسی شخص نے ایسے منہ کے اندر مائک گھسیڑ کے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی جس طرح یہ کرتے ہیں. پھر یہ اب میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ میرے سے پوچھیں گے کہ عدالت کے اندر یہ مجھے الٹا پوچھ رہے ہیں آپ نے کتنے پروگرام کیے لاپتہ افراد پہ. اب میں پروگرام کر رہا ہوں کچھ 12 سال سے, بے شمار دفعہ لاپتہ افراد کا ذکر ہوا ہے, بے شمار دفعہ عدالتوں نے فیصلہ کیا, ان کے اوپر ہم نے بات کی, بے شمار دفعہ ہمارے پروگرام میں جو مہمان آئے انہوں نے لاپتہ افراد کے اوپر بات کی. وہ مجھے کیا یاد کتنی دفعہ ہوئی ہے یا کتنے پروگرام ہوئے ہیں, بہت سارے ہوئے ہیں. اب اگر مطیع اللہ جان نہیں دیکھتے, انہوں نے ایک پرسیپشن بنا لیا کہ ہم نے کبھی بھی بات نہیں کی, وہ میرے گلے پڑ گئے. کتنے پروگرام کیے ہیں, کتنے پروگرام کیے, کب پروگرام کیے. میں نے انہیں کہا جی یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں, یہ جو ابھی یہ لوگوں کے ساتھ ہوا, لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, یہ جس طرح کی شیلنگ ہوئی ہے, جتنے ڈنڈے مارے ہیں, یہ تو اب سب کے سامنے ہوا, میڈیا پہ ویژولز موجود ہیں. اس پہ آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اچھا, یہ جو بات ہے نا, یہ وہ سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ انہوں نے کوئی جھگڑا کر لیا امریکن نیشنلٹی کو لے کر, کوئی گرین کارڈ ہے. گرین کارڈ پاکستان میں بے شمار لوگوں کے پاس ہیں. ان کے اپنے جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب, ان کے بچے وہ کہتے ہیں پاکستان کی عدالتوں کو ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. ان کی بہن سے کسی دن پوچھا ہے انہوں نے آ کے یہاں پہ کہ جناب آپ کے بچے, آپ کے بھائی کہتے ہیں وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں, یہاں پہ جواب نہیں دیتے عدالتوں کو, تو حکومت آپ نے پاکستان میں کرنی ہے. ان سے کبھی نہیں پوچھے گا. وہاں پہ ان کے گلے پڑ گیا سمیع ابراہیم صاحب کے. سمیع ابراہیم صاحب نے اپنا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ نکال کے سامنے کر دیا, جی میرا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے, میں پاکستانی شہری ہوں, اور گرین کارڈ جو ہے وہ ایک میری وہاں پہ ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ ہے, وہ میرے پاس ہے. اب وہ بات یہ انہوں نے کہا نہیں ہے آپ کے پاس, نہیں ہے آپ کے پاس, وہ کہہ رہے جی میں پاکستانی ہوں, یہ پاکستانی. یہ ان کے ساتھ بحث کر رہے تھے. انہوں نے تنگ آ کر کوئی انہوں نے کہانی سنائی. انہوں نے بتایا جی کہ یہ بچپن میں پہلے فوج میں تھے, فوج کے اندر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی بیرک میں, اور اس کے بعد کوئی اس طرح کا کیس بنا, اس کی وجہ سے یہ فوج سے نکالے گئے. یہ سمیع ابراہیم صاحب نے کہا مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ہوا ہے, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. اور انہوں نے ابھی میرا خیال راہ مذاق کا ہے یا شاید پتہ نہیں مجھے, لیکن وہ کنفرم ہے. میں نے ان سے بات نہیں پوچھا, میں نے کہا جو آپ نے بات کی آپ نے مذاق کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, میں نے یعنی انہوں نے مجھے کہا کہنا میں نے پڑھا اس کو. اب انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا یا کچھ ہوگا, میں اس کو دیکھیں اس کے اوپر میں کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. لیکن میں نے یہ وہاں کہا کہ سمیع ابراہیم صاحب آپ نے یہ غلط الزام لگایا, اور یہ آپ الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں, آپ سن رہے تھے. میں نے کہا کہ مطیع اللہ جان نے کہا کہ آپ کے پاس گرین کارڈ ہے, یہ سوال ان کا ویلڈ ہے, آپ اس کا جواب دیں. اب یہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مطیع اللہ جان کا, اس سے وہ چڑ گیا, اس سے مطیع اللہ جان چڑ گیا. اب ہمیں موقع مل گیا کہ یار روز یہ سب کو تنگ کرتا ہے, اس نے اچھا لوگ انجوائے کرنا شروع ہو گئے, سارے لوگ کٹ لگانا شروع ہو گئے اس کی, مطیع اللہ جان کی. جتنے صحافی وہاں موجود تھے جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ سر اس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے, یہ ہر بندے کو آگے تنگ کرتا ہے, اور یہ بالکل ایک خبط و لباس قسم کا آدمی ہے, یہ مائک پکڑتا ہے منہ کے اندر گھسیڑتا ہے ایسے کر کے, اور پھر یہ لگاتار اس طرح کی باتیں کرتا ہے, غصہ دلاتا ہے دوسرے آدمی کو. اب ہم غصہ نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں غصہ نہ کریں. ہم مہمان آئے ہیں یار اسلام آباد میں, ہم وہاں سے کوئی کس شہر سے آیا, کوئی یہاں سے ہے, کوئی وہاں سے ہے, ہم یہاں پہ آ کے اپنی ضمانتیں کروا رہے ہیں. ہم اپنے کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں, کتنی پریشانی کے اندر ہم عدالت سے نکلے ہیں, ہم اپنے لیگل میٹرز ڈسکس کر رہے ہیں.
آپ اٹھ کے بیچ میں کبھی آپ آ جاتے ہیں جی لاپتہ افراد, کبھی جی شریف خاندان, کبھی جی آپ ٹکٹ لے رہے ہیں, کبھی آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے, کبھی آپ فرح خان آپ کی بیوی ہے, اس کی پتہ نہیں کوئی بہن. اب جب اس طرح کی چیزیں یہ میرے ساتھ کرے گا, یعنی ایک عورت میں جانتا نہیں, میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں, اس کی بہن کو ان لوگوں نے میری بیوی بنا دیا, اور یہ لوگ وہاں سوال کر رہے ہیں میرے سے کھڑے ہو کر, تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ صرف ان لوگوں کی عزت ہے پاکستان میں, اور کسی کی عزت نہیں ہے, یہ اکیلے ہی عزت دار ہے پاکستان. وہ بار بار آپ کو ایک چیز کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے شو میں بلائیں. اچھا وہ میرا تو شو ہی نہیں ہو رہا نا, میرا تو شو ہی آف ایئر کیا ہوا ہے. انہوں نے پھر کہا کہ آپ مجھے اپنے ویلاگ میں بلائیں. میری بات, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے ریپ کا جو معاملہ ہے اگر میرا ہوا ہے تو اس کو ڈسکس کریں آپ اپنے شو میں. بھائی یہ کوئی نیشنل ایشو ہے بھائی, اگر ہوا ہے تو تیرا بھائی ریپ ہوا, بھائی نہیں ہوا تو نہیں ہوا, بھائی میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ. میں تو ان کو بھی کہہ رہا تھا کہ سمیع ابراہیم صاحب کس چکر میں آپ پڑے ہوئے, میں نے ان کو 2 دفعہ سمجھایا بھی, اور پھر بعد میں جب سب کٹ لگا رہے تھے تو پھر میں نے بھی لگائی, کیونکہ اس نے روزانہ ہماری کٹ لگائی ہوتی ہے. کبھی یہ پڑ جاتا ہے کسی کے پیچھے, کبھی یہ کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اپنی مرضی کا سوال لے کر آتا ہے, اپنی مرضی کا جواب یہ مانگتا ہے. اس کی مرضی کا جواب نہ آئے, بندہ آدھی بات بھی نہیں کرتا, یہ مائک واپس کھینچ لیتا ہے اور اگلا سوال کر کے پھر مائک آگے کر دیتا ہے. یعنی یہ صحافت نہیں ہے, یہ تو اس کو کہتے ہیں ٹارچر. یہ ذہنی طور پہ عدالت آنے والوں کو ٹارچر کرتا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے 2 منٹ آپ سے بات کرنی ہے, تو عام طور آپ پہ ایک سوال کر لیتے ہیں. یہ ایسے نہیں آتا, یہ کیسے آتا ہے, یہ کبھی نہیں کہتا 2 منٹ بات کرنی ہے. یہ سیدھا ایسے کیمرہ پکڑتا ہے, یہ ایسے آتا ہے سیدھا چلتا ہوا, یوں مائک آگے کر کے سوال پوچھ لیتا ہے. نہ یہ بسم اللہ کرتا ہے, نہ یہ اعوذ باللہ کرتا ہے, نہ یہ بندے سے مشورہ کرتا ہے, کوئی نہ کسی سے یہ اجازت مانگتا ہے. مائک اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے, چارج کر کے لے آتا ہے صبح صبح, یہ اس کو 10 گھنٹے کے لیے, اس نے مجھے خود بتایا 10 گھنٹے چارج رہتا ہے. یہ چارج کر کے لے آتا ہے, جب تک اس کے سیل ختم نہیں ہوتے یہ لوگوں کو اذیت دیتا رہتا ہے وہاں پہ. اب یہ ذہنی ٹارچر ہے جو یہ ہمیں دیتا ہے وہاں پہ. تو آج مجھے لگا کہ اس کو غصہ آنا چاہیے, ہمیں کیوں آئے, تو آج وہ غصے میں آ گیا. اور آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ مرد کے بچے ہو, تو اس کو کوئی نہیں, کیا یہ توہین نہیں ہے؟ خاتون کی, عورت کی بھی توہین ہے نا. مرد کے بچے ہو تو, پھر یہ ساتھ کہہ رہا ہے کہ باپ کی اولاد ہو تو, یار یہ کیا ہے؟ آر یو اے جرنلسٹ؟ ہم آپ کے ساتھ, آپ نے انٹرویو کرنا ہے ہمارا, آپ ہم سے اجازت مانگیں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, ہم آپ کو اجازت دیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں کسی کونے میں, تسلی سے آپ ہمارا انٹرویو کریں, ہم آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر ایک اگریسو فوج کی طرح اٹیک کر دیتا ہے, ایک ایسی فورس کی طرح ہمیں پڑ جاتا ہے جیسے کہ یہ. اور آج کے کلپ کے اندر آپ سنیں, یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں جانے نہیں دوں گا اب یہاں سے, میں جانے نہیں دوں گا اب یہاں سے. ایک چیز میں مس کر گیا, ویسے آپ کو شاید پتا ہوگی, جب انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ مسنگ پرسنس پہ کتنی دفعہ بات کی ہے, تو سمیع ابراہیم صاحب نے بھی شاید ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ چادر اور 4 دیواری کا وکٹم ہے, آپ یہ جو ابھی ہوا ہے اس پر آپ نے کیا جواب دیا انہوں نے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے. میرا اب یہ سوال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں, وہ پکڑے گئے, اس کو انہوں نے جسٹیفائی کر دیا. تو وہ جو لوگ وہاں پکڑے جا رہے ہیں بلوچستان میں, یا جن کو یہ کہتے ہیں مسنگ پرسن, وہ بھی کسی پارٹی کے بندے ہی ہوں گے نا, جن کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, یا ان کے لیے بھی پولیٹیکل پارٹی بھی آواز اٹھاتی ہیں نا. اب ان کی جو لیڈر ہے مریم نواز صاحبہ, یہ روزانہ کسی نہ کسی, جہاں ان کو پتہ چلتا تھا 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں لاپتہ افراد کے لیے, مریم دردیاں ان کے ساتھ ہیں, یہ وہاں جا کے ان کے بچے اپنی گودی میں بٹھا کے فوٹو بنا لیتی تھی. ان سے انہوں نے ہر طرح کے وعدے کیے ہیں. آج حکومت کس کی ہے پاکستان میں؟ مریم نواز کی ہے نا. وہ اپنے چچا کو شاباش دیتی ہیں, اپنے چچا کو بتاتی ہیں آرمی چیف کیسا لگانا ہے, اپنے چچا کو بتاتی ہیں عمران خان کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا, اپنے چچا کو وہ شکایت لگاتی ہے اور ان کی دھونس دیتی ہیں باقیوں کو کہ میرے ہاتھ پاؤں نہ باندھنا, میں میڈیا مینیج کر رہی ہوں, لہذا مجھے میرے ہاتھ کھلے چھوڑو. ہر جگہ پہ اپنے چاچا کو وہ ڈانٹتی بھی ہیں, پیار بھی کرتی ہیں, ان سے حکم دیتی بھی ہیں, ان کو گائیڈنس بھی دیتی ہیں. تو اب ان کو کہیں نا کہ جو بچے میں نے گودی میں بٹھائے تھے ان کے ابو واپس لے کے آؤ. وزیر اعظم پاکستان کون ہے؟ شہباز شریف ہے. ان سے یہ کبھی سوال نہیں کرے گا. مریم نواز کی پیشی کے اوپر یہ اتنا اچھا بچہ بن جاتا ہے, اتنا اچھا بچہ بن جاتا ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. وہاں پہ یہ بالکل ایسے اسٹیٹ بالکل اچھا بچہ بن جاتا ہے, بڑا اچھا انسان بن جاتا ہے. مجھے پتا ہے یہ پی ایم ایل این کا میڈیا سیل جو ہے نا, یا ان کے ساتھ جو ہمدردی رکھنے والے جرنلسٹ ہیں, وہ ہماری بیشنگ کریں گے. وہ کہیں گے جی آپ نے یہ کیوں کہا, آپ نے یہ کیوں کیا. یہ ایک پرابلم ہے. مریم نواز کہے عمران خان کو 2 نمبر, ہضم ہو جاتا ہے ان کو. اگر یہی بات عمران خان مریم کو کہہ دے, ان سے کبھی ہضم نہیں ہوگا. یہ اتنی اونچی چھلانگیں لگائیں گے کہ باندروں کو وقت پڑ جائے گا کہ ہماری جگہ ہی نہ لے لیں. یہ ناچ کے گھنگرو توڑ دیں گے. میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں کہ پرابلم کیا ہے. میڈیا میں ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ پیدا ہو گئی ہے, اور یہ سیریسلی ہو گئی ہے. ہم بھی اس ڈیوائیڈ کا شکار ہیں. صحیح بات. ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہوا اور رجیم چینج آپریشن ہوا, ہم جا کے ادھر کھڑے ہو گئے. ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے, اور پیسے لگا کے خرید و فروخت کر کے 2 نمبری سے یہ حکومت بنائی گئی ہے, اور امریکہ اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے. ہم جا کے ادھر کھڑے ہو گئے.
یہ جو دوسری طرف کھڑے ہیں ان کو لگتا ہے نہیں شہباز شریف بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کا حق بنتا ہے, چاہے وہ پیسے لگا کر آئے, چاہے وہ ضمیر خرید کے آئے, چاہے وہ امریکہ کی مدد سے آئے, چاہے جو کچھ بھی اس کی مدد کی گئی ہو غائبانہ ہاتھوں نے کی ہو, وہ اس کو جسٹیفائی کریں. اب ہماری اپنی سوچ ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, اور یہ لڑائی ان کی, ان کو لڑنے دیں. میں عدالت میں اپنا مقدمہ لے کر آیا ہوں یار, میرے سے اچھا یہ بات تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ سب پریشان تھے, بار بار کبھی اس کونے میں میٹنگ کر رہے تھے, کبھی اس کونے میں میٹنگ وہ ہر کونے میں آ جاتا, اور آپ چاہ رہے تھے کہ اس پر ذرا کنسنسس ڈیولپ کریں, کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ سب مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے آج ہی ہمیں بنا کے دیں. تو اس پہ جلدی پہلے ایک ہی دن میں کہہ رہے تھے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تو اب کہانی ٹرین تو چل پڑی ہے. پیشی میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تو اس میں معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے آپ سے انٹرویو کیا, اس سے شاید وہ اپسیٹ ہوئے تھوڑا سا, ان کو لگ رہا تھا کہ وہ نہیں, اس کو وہ آپ ان کی تیاری نہیں تھی, انہوں نے کہیں اظہار بھی شاید کیا اس پہ. تو اب آج انہوں نے تیاری کے ساتھ وہ آئے, اگلی مرتبہ پھر وہ تیاری کے ساتھ آ جائیں گے, تو یہ تو ٹرین چلتی رہے گی. نہیں میرے خیال میں اب اس کو ہم سوری کر لیں گے مطیع اللہ جان کو. دیکھیں نا, اس کو اگر اپنی عزت کا احساس نہیں ہے تو ہمیں اس کو سوری کر دینا چاہیے. اگلی دفعہ آئے گا تو ہم اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں گے کہ بھائی تیرا ہمارا بھائی کوئی کمپیریزن نہیں, کوئی مقابلہ نہیں ہے, آپ جیتے بھائی ہم ہارے, جاؤ جو دل کرتا ہے جا کے کرو. یعنی ہم میکسیمم اتنا ہی لو جا سکتے تھے نا جتنا آج چلے گئے ہیں. بڑا انفارچونیٹ ہے اور یہ غلط ہونا چاہیے تھا, ہمیں یہ زیب بھی نہیں دیتا, ہمیں یہ زیب نہیں دیتا. سمیع ابراہیم صاحب نے ایک بات شروع کی, لوگ اس کو انجوائے کرنا شروع ہو گئے, اور ہم تنگ آئے ہوئے ہیں اس آدمی سے کتنے عرصے سے. یہ روز تنگ کرتا ہے, روز پریشان کرتا ہے. اب ہم کیا کریں, اس سے کیسے جان چھڑائیں. اور آج بھی یہ جتنی بات یہ کر رہا تھا کہ باپ کے ہو تو, مرد کی اولاد ہو تو, یار اس طرح کی بات سن کے مرد کا دل کرتا ہے منہ پہ تھپڑ مارے اگلے بندے کے. ہم نے کہا یار صحافی ہے, یہاں نیا تماشا لگ جائے گا, عدالت کا آتا ہے, اس طرح کی بات بندہ اس طرح کی حرکت بھی نہ کرے کوئی. تو ہم نے اپنے آپ کو بڑا ضبط کیا اس کی حرکتوں کی وجہ سے. اور یہ تو گلے پڑ رہا تھا, اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا, اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی, آج بہت پریشان تھا. اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے. پتہ نہیں کیا فرسٹریشن ہے مجھے نا, میں سیریسلی ویسے مجھے لگ رہا ہے تھوڑا ریگریٹ فیل کر رہے ہیں کہ یہ یار نہیں, مجھے اس کے اوپر نا افسوس ہوتا ہے, مجھے اس پہ ترس بھی آتا ہے. دیکھیں میں نہیں, جو کچھ آپ نے کہہ دیا اس پہ اس کو نا میں بتاتا ہوں, مجھے کافی نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی ہسٹری ہے ضرور, کچھ نہ کچھ ایسا ہے اس کی لائف میں جو اس کو ہانٹ کرتا ہے. یعنی جتنی یہ فوج سے نفرت کرتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی, اور جس آدمی کا بھی فوج سے اچھا تعلق ہو یہ اس سے بھی نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وجہ کیا ہے. یعنی میں اگر مجھے شریف خاندان سے پرابلم ہے تو یہی ہے نا کہ یہ 2 نمبر طریقے سے آئے, یا یہی ہے نا کہ انہوں نے اپنے کرپشن کا جواب نہیں دیا. تو میں سوال اٹھاتا ہوں, ذاتی لڑائی تو میں نے کوئی نہیں بنائی ہوئی, اس آدمی نے ایک ذاتی لڑائی بنا لی ہے. یعنی پی ایم ایل این میں بے شمار میرے ایسے دوست ہیں, مجھے گلے ملتے ہیں, میرے بڑے پیارے دوست ہیں, میرے گھر آتے ہیں, میرے جگری دوست ہیں. میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا کہ آپ کا تعلق پی ایم ایل این کے ساتھ کیوں ہے. اس کو جو آدمی فوج کے قریب سے بھی گزرے نا, یہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. اس کا یہ پرابلم ہے, اور ہم نہیں کرنا چاہتے اس کے ساتھ یہ تماشے بازی. یہ تماشا اس نے شروع کیا تھا, اور سمیع ابراہیم صاحب نے یہاں پہ ایک لنک دیا, ان کے پاس یہ نالج ہوگا, میں بھی ان کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا. اور آئی ایم سیریسلی تھنکنگ کہ یہ اتنا غصے میں کیوں آ گیا اس کے اوپر. اس کو چاہیے تھا کہ اس کو مذاق میں اڑا دیتا بات کو. میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آپ نے جو کہا سوال آپ کا جائز تھا مطیع اللہ جان, اگر آپ غور سے سنیں تو, جو آپ کا وہ کارڈ والا ہے, اور آپ کو جواب ملنا چاہیے. آپ نے ایک ناجائز بات کی ہے کہ ان کے ساتھ بیرک کے اندر ریپ ہو گیا. اب یہ وہ کہتا ثابت کریں آپ بھئی, کوئی اتنے سالوں کے بعد آپ کی جوانی کا واقعہ اگر ہے تو یہ اب کیسے ثابت کرے کوئی. یہ اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے, اس کو یہیں پہ ختم کرنا چاہیے. اور آئندہ مطیع اللہ جان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ایٹیکیٹس, جرنلسٹک نارمز بھی ہوتی ہیں. جی صحیح بات ہے. جو ایٹیکیٹس کا ورڈ ہے نا, یہ عدالت کی پروسیڈنگ سے نکلا تھا. جو لوگ عدالت میں آتے تھے ان کو ایک ٹکٹ جاری کیا جاتا تھا مغرب میں, وہ ٹکٹ جو تھا اس کا نام ایٹیکیٹ تھا. اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ عدالت میں آپ نے یہ چیزیں جو ہے فالو کرنی. عدالت کے آگے کھڑے ہو کر یہ آدمی ایک دم منہ کے اندر مائک گھسیڑے اور کسی کو پیچھے کے فرح خان جو ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے. یار یہ لو ہے یار, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی میرے آپ گھر توڑنے تک چلے جائیں اور آپ کہیں جی ٹھیک ہے سوال ہے, اور جب مطیع اللہ جان سے الٹا وہ پوچھیں کہ جناب آپ کے ساتھ فوج میں کیا ہوا تھا, تو وہ سوال نہیں ہے. یعنی یہ تو ایک عجیب بات ہے. ہم کوئی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہتے تھے, لیکن وہ اپنا مذاق اڑواتا ہے. وہ کیوں لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگاتا ہے. اب جب بھی کسی کو دیوار کے ساتھ ایک بلی کو بھی لگائیں گے نا, تو واپس مڑ کے آپ کو وہ پنجہ مارے گی آپ کو مڑ کے. آپ ہمیں مہربانی کریں, ہمیں عدالت کے اندر آ کے پیشی پہ اپنے سوالوں کے جواب دینے دیں مہربانی کر کے. ہمیں ججز کو فیس کرنے دیں, ہمیں اپنا کیس فیس کرنے دیں, ہمیں اپنا کیس لڑنے دیں. آپ باہر یہ تماشا لگا کر نہ اپنا تماشا بنائیں نہ ہمارا تماشا بنائیں. مطیع اللہ جان صاحب سے اگلی دفعہ تو ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے کہ مطیع اللہ جان صاحب معاف کر دو, ہم جناب آپ سے ہارے, آپ جیت گئے,
آپ بڑی عزت والے ہیں, آپ زیادہ طاقتور ہیں بھائی, آپ ہمیں معاف کر دیں, جو دل کرتا ہے کریں, ہم نے آپ کو جواب نہیں دینا. صحیح ہے, چلیں شکریہ. اور مطیع اللہ جان صاحب بھی ہمارے دوست ہیں, ان سے بھی میں کہوں گا کہ اگر وہ اپنی کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور دے دیں. بہرحال جو کچھ ہوا انفارچونیٹ ہے, خود عمران بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس سطح پر جا کے گفتگو لیکن وہی لے کر آئے نا, ہاں بالکل لے کر آئے, لیکن اور آپ گواہ ہیں اس بات اور میں اس بات کا گواہ ہوں. اور میں اس بات پر تو خیر مطیع اللہ جان سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اپنے ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جب آپ فواد چودھری کے ساتھ بھی اگر آپ کرتے ہیں اور آپ ان کو بات کیے بغیر سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ہمارے نارمز بھی نہیں ہیں. ہمارے نارمز بھی یہ ہیں کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور پھر اجازت لیتے ہیں کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, یا آپ کے پاس 2 منٹ ہیں, ہم بھی جرنلزم کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس پارٹ پہ شاید مطیع اللہ جان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.